ریڈیکل شفٹ بہت ہی امیزنگ آپ کی زندگی میں مختلف طرح سے فرق آنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مس لالہ رخ اپنے چینل لالہ رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کر کر کے تھک گئی ہوں یار، چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چاہیے کہ آپ کے سارے رشتہ داروں کے پاس میرے یہ سارے ویڈیوز آتے ہوں۔ نہیں آ رہے نا، آپ کر ہی نہیں رہے، اس لیے پلیز سب کو بتائیں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے جو اگلا میں یہ بتانے والی ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ 4 برج جن کی زندگی بہت امیزنگ طریقے سے چینج ہو جائے گی، ریڈیکل شفٹ آئے گا۔ اچھا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بعض دفعہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، نئے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں، میرے نئے پردے پلیز اپریشیٹ کیجیے گا، آپ لوگوں کے لیے میں لاتی ہوں یہ ساری چیزیں، نہیں تو یقین مانیں میں تو ایک ہی پردہ لگا کے 40 سال بیٹھی رہوں۔ ریڈیکل شفٹ کہتے ہیں ان چینجز کو جو کہ آپ کی ارد گرد کی تمام چیزوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک آفر آتی ہے ایک انسٹیٹیوٹ سے جو کہ ایک ایسے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو بیچارے معذوب ہیں، جن کو ایسی بیماریاں ہیں جیسے وہ ہوتا ہے جو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، جو پراپرلی ایکٹ نہیں کر سکتے، اور آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یقین مانیں اتنا ریڈیکل شفٹ ہے۔ آپ نے نارمل بچوں کو دیکھا اور پھر آپ نے ایسے ہینڈی کیپ بچوں کو دیکھا جو بیچارے اپنے لیے، اپنی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے بیچارے مکمل طور سے مینٹلی حاضر نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ کام کرنا آپ کو ایک ایسے لگتا ہے، جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ اپنی کم از کم گھنٹہ نہیں تو 15-20 منٹ تو آپ اپنی رحمتیں صرف گنتے رہتے ہیں۔ وہ سورہ رحمان میں ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ 4 زوڈیک سائن جن کی یہ جولائی میں زبردست قسم کا ریڈیکل چینج آنے والا ہے، ان میں سب سے پہلے ہیں ایریز۔ ایریز جو ہے نا، ان کے ارد گرد آج کل سیٹرن، نیپٹیون، یہ سب آنے ان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کی زندگی ابھی تک بڑی کیوٹک تھی، کیوٹک، مشکلات، اونچ نیچ، رولر کوسٹر بنا ہوا تھا، یہ ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، اپنے اندر سکون کی تلاش کر رہے تھے، بہتر نوکری کی تلاش میں تھے، بہتر رشتوں کی تلاش میں تھے، بھاگم دوڑی لگی ہوئی تھی۔ مگر کیا ہوا کہ ان کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن اب جب یہ ویڈیو آن ایئر ہوگی، ٹل 20 جولائی نہیں بلکہ یہ پورا سال، جو یہ آج کی ویڈیو ہے یہ آگے پورے سال کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کی پلیٹس ہلتی ہیں، دنیا میں نیچے پلیٹس ڈلی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ والکینو کیسے آتا ہے زمین کے اندر، آسمان سے سونامی کیسے آتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں اب یہ ویڈیو ہماری جو ہے یہ ہماری ریڈیکل چینج پہ ہے، یعنی وہ چینجز جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، آپ کے لیے نئے مواقع میسر کریں گی، آپ کے لیے ایک نئی راہ کھولیں گی، آپ کے لیے ایک نئی ڈور آف اپرچونٹی کھلے گا، ایک کھڑکی کھل جائے گی جہاں سے آپ کو دنیا ایک نئے طریقے سے نظر آ جائے گی۔ تو اس میں جو پہلا ہے زوڈیک سائن جس کے لیے یہ ہوگا وہ ہے ایریز۔ ایریز جو ہیں ویسے تو یہ بہت دھیمے سے ہوتے ہیں، بہت ان کے کوئی اچھلنے کودنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، جس کام پہ لگا دو کام اپنے احتیاط سے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے زندگی بعض دفعہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے بیکاز لوگ ان کو مس یوز بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کا بیٹر ٹائم آنے والا ہے، آپ کے لیے ایک ریڈیکل چینج آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں ایک ایسا ہم سفر مل جائے، ایک دوست مل جائے، ایک پارٹنر مل جائے، یا آپ ایک اسٹڈی ایسی کر لیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اتنی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں، یوگا کلاسز ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چکراز ہیں، اور سائیکک ریڈنگز ہیں، سائیکالوجی ہے، جو آپ کو کسی اور طرف ایک نیا راستہ دکھا سکتی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے، سال میں نہیں مینشن کرتی کتنے سال پہ، آپ کو میری عمر پتہ لگ جائے گی میں کتنے سال کی ہوں، بس کچھ ایسی تھوڑی سی پہلے میں ایک بک نکلی تھی جو بہت وہ تھی، فیمس ہوئی، جس نے کہ لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اس آتھر کا نام تھا اسٹیفن کووی، اور اس نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ 7 عادات جو اگر آپ اپنے اندر ڈالیں تو آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، جاب کے حوالے سے، پروفیشنلزم کے حوالے سے۔ اس میں ذاتی زندگی کے بارے میں ذرا کم تھا، لیکن اس کتاب نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کے اوپر سیمینارز ہوئے، اس کے اوپر کانفرنسز ہوئیں، اسٹیفن کووی کو دنیا نے اٹھایا،
اس کا جو مجھے ایک چیز بہت کلیئرلی یاد ہے، اس پہ میں نے خود پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بنائی، میں نے اس پہ پریزنٹیشنز کی ہیں. اس میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں پرسیپشن. پرسیپشن یہ ہوتی ہے، ابھی ریسنٹلی میں کورین دیکھ رہی تھی پلے، بہت سادہ سا تھا، اس میں کوئی خاص ایسی ہلچل نہیں تھی، ڈرامہ نہیں تھا، کوئی بہت نہیں تھا. ایک چھوٹی سی اتنی سی ایک پرسیپشن کے اوپر ایک لڑکی کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وہ ایک رنر ہوتی ہے، وہ اپنا پیر استعمال کرتی ہے، وہ بھاگتی ہے، اور وہ ٹاپ اپنے اسکول کی رنر ہوتی ہے، اور وہ اس کی سارا ملک کوریا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ورلڈ اولمپکس جیتے گی، اور یہ اتنا اچھا بھاگتی ہے، اس کی سپیڈ وہ ہے، بلا بلا بلا. جس دن اس کے اسکول کا فائنل میچ ہوتا ہے رننگ کا، یہ دو ٹوئنز ہوتی ہیں، یہ اپنی ٹوئن بہن کو، جس لڑکے کو یہ پسند کرتی ہے، چھوٹی سی عمر میں ہوتی ہے، یہ 14-15 سال کی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک لڑکا اچھا لگتا ہے، اس سے ذرا سا عمر میں بڑا ہوتا ہے. یہ دیکھتی ہے کہ اس کی بہن اس کے گلے لگ گئی، اور اس کا سارا دھیان اپنے کیریئر، اپنا بھاگنا، اس کیریئر پہ، اس کو آگے کالج میں اسکالرشپس ملنی تھی، اس نے دنیا میں مشہور ہونا تھا، سارا کچھ اس نے، وہ ایک پرسیپشن کہ میری بہن میرے دوست کے ساتھ یا میری محبت کے ساتھ کے گلے لگ رہی ہے، اس کا پاؤں پلٹتا ہے، فریکچر ہوتا ہے، گر کے وہاں سے ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے. سو ون پرسیپشن، ون بلیف، ون ریالٹی اگینسٹ. بعد میں اس کو 20 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کی بہن ہمیشہ بہت بیمار رہا کرتی ہے. وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس دن مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کے گرنے لگی، وہ مجھے ہسپتال لے کے گیا، اور اس نے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی ہوتی ہے اس ایک لمحے پہ. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ ریڈیکل چینج جو ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایسے ہی پین ہے نا، یہ آپ نے یہاں رکھا، یہ اس کو ایکسس اینڈ نیکسس کہتے ہیں. یہ ایسے گھمایا یا ایسے گھمایا، ٹھیک ہے، آپ نے کلاک وائز گھمایا، اینٹی کلاک وائز گھمایا، آپ کی ساری زندگی کا وہاں سے دار و مدار چینج ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایک فیصلہ آپ کو اس کھائی میں گرا دیتا ہے جہاں سے باہر نکلنے بہت مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک غلط سٹیپ آپ کو ایسی جگہ، جیسے لو میرجز لڑکیاں کرتی ہیں، جیسے کہ لوگ ملک چھوڑ کے باہر کے ملک جاتے ہیں دوستوں کے کہنے پر اور ناکام ہو کر آتے ہیں. اس طرح کا ریڈیکل چینج ایریز کے لیے بہترین وقت آ رہا ہے. پلیز کوشش کریں کہ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کریں، اس کا پازیٹیو طریقے دیکھیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور بہتری کی طرف جائیں. اگلا سٹار جو ہے میری اس میں ریڈیکل چینج میں، وہ ہے ٹورس. ٹورس جو ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا ریلیف آ رہا ہے اس سال میں. یہ بڑی مشکلات سے گزر رہے تھے، ان کی کانشنس اویئرنیس ہو رہی ہے. اب سمجھ آئی؟ آپ کی کانشنس ہم ضمیر کو بھی کہتے ہیں. ایک وہ کانشنس ہوتا ہے جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے، ایک کانشنس ہوتا ہے جو سب کانشنس ہوتا ہے، آپ کے دماغ کا آگے کا حصہ. آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ کے آگے گاڑی جا رہی ہے، وہ انڈیکیٹر دے رہی ہے، آپ کو پتہ ہے گاڑی مڑے گی، یہ آپ کی کانشیس تھاٹ ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا سب کانشیس، جو آپ نے فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا، ہیپنوٹائز کرتے ہیں اور آپ کے بچپن کی یادیں نکالتے ہیں. آپ کا کانشنس اویکننگ، آپ کے اندر کچھ چیزیں سوئی ہوئی پڑی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، میں اپنا لے لوں، میرا جو یہ کام ہے، مجھے 15-16 سال کی عمر تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. 20-25 سال کی عمر میں مجھے پتہ لگا کہ میں پامسٹری بھی کر سکتی ہوں. 30 سال کی عمر میں مجھے پتہ لگا کہ میری تھرڈ آئی بھی اوپن ہے اور میں غیب کے چیزوں کو بھی دیکھ سکتی ہوں. پھر ان سے رابطہ کرنا، پھر ایسٹرل ٹریولنگ، پھر ریکی کرنا. تو آپ کی کانشنس اویکننگ ہونے والی ہے. آپ کے اندر سے ایسی چیزیں جاگیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگے آپ ایک آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے شاعری کرنے لگیں، لکھنے لگیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کی، کیونکہ یورینیس جو سٹار ہے وہ آپ کے ارد گرد اس وقت گھوم رہا ہے. آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ بالکل گم گئے، لاسٹ ہو گئے، آپ کچھ حاصل وصول ہی نہیں ہو رہا، زندگی بے مقصد لگ رہی تھی. مگر سڈنلی یہ کانشیس اویکننگ جو ہے، یہ آپ کو سینس آف ڈائریکشن دے گی کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. ایموشنل رولر کوسٹر پر ہیں آپ کے جذبات اوپر جائیں گے، آپ انتہا سے زیادہ نفرت، بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ سکون. آپ کی لائف میں رولر کوسٹر ایموشنل
आया हुआ था। अब इंशाल्लाह जुलाई से ऑनवर्ड्स आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अब आपको पता होगा कि मैंने कौन से रिश्ते रखने हैं और किन को मैं खाली निभा रहा हूँ एवी फालतू में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग दीज चॉइसेस, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी। होता है ना बाज़ दफ़ा, इसको कहते हैं थर्ड विंड या सेकंड विंड। बाज़ दफ़ा आप, जब मैं जॉब कर रही होती थी, 9 बजे आप ऑफिस पहुँचे, 3 बजे तक आपको लगता था दम निकल गया, ख़त्म हो गया, एक कप चाय पिया, थोड़े से फ्रेश हुए, यू गॉट योर सेकंड विंड। आप रिचार्ज आपको अपने को करना है। इसीलिए हमारे इस्लाम ऐसा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लॉजिकल एंड खूबसूरत मज़हब है। इसमें दोपहर को के खाने के बाद एक 15 मिनट के लिए कैलूला जिसको कहा गया है, आंखें बंद करके रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल, ब्लैंक, अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर लें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग 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 नथिंग। रिक्यूपरेट योर एनर्जी, लाएं वापस लाएं वापस लाएं वापस लाएं वापस लाएं, अपनी ची को लाएं, ची को लाएं, ची को लाएं, और ये आपकी एनर्जी फ्रेश ऐसे रिफ्रेश होता है। तो ये टॉरस के लिए रिफ्रेशिंग रिचार्जिंग टाइम उनका नेक्स्ट 6 मंथ्स है इंशाल्लाह, ठीक है। उससे अगला हाउस जो है वो है जेमिनी। जेमिनी, जुलाई विल बी क्रेज़ी, बहुत चेंजेस आएंगी। मेरी बेटी है जेमिनी, रियली उसके घर में उसने अभी शिफ्टिंग की है, अभी उनके सोलर पैनल्स लग रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपके, बहुत ज़्यादा। कभी आपको लगेगा यार सब ठीक है, कभी लगेगा अबे यार छोड़ इसको नहीं करना है, कभी आपको क्या लगेगा, कभी आपको क्या लगेगा। और बट बी वेरी केयरफुल। देखिए बहुत सी चीज़ें जो हम बदला सकते हैं, राइट। मेरे ना बॉस ने एकदम बड़ी प्यारी बात की, हम सब बैठे हुए थे, मीटिंग थी हम सब सुपरवाइज़र्स की, तो कहने लगे कि चलिए सब बताएं मसले मसाइल क्या हैं। तो मैंने कहा सर जगह बहुत थोड़ी है। कहते हैं जगह को क्या करेंगे, क्या दीवारें तोड़ दें। सो उन चीज़ों के बारे में बात करें जो हम चेंज कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। यानी मेरा ये कमरा है और ये मैंने कर्टन नया लगाया और मेरी रूम की पूरे की थीम चेंज हो गई है, सारी टर्कोइज हो गई है। अब मैं इसके साथ बड़ी बड़ी मछलियाँ ला के यहाँ अपने पोस्टर्स ला के ना अपनी दीवारों पे लगाऊंगी, और मुझे इधर सब पानी की वेव्स बनाऊंगी, ब्लू कलर ले आऊँगी ये वाला, और सारे यहाँ पर दीवार पे वेव्स बनाऊंगी। यानी मुझे लगेगा कि मैं एक एक्वेरियम के अंदर एक मछली हूँ। हाय अल्लाह, मुझे लगा मैं लिटिल मरमेड हूँ। आप लोगों को भी कभी कभी ऐसे जाते हैं, कसम से यार मेरे अंदर से बच्चा नहीं मर रहा, मेरे अंदर हमेशा एक बच्चा रहता है, और बच्चे छोटे छोटे बच्चों वाली बहुत पसंद है चीज़ें। सो मैं अपने रूम को इस वक्त एक्वाटिक करना चाह रही हूँ। मेरा पानी का साइन है, एक्वेरियस जो होते हैं वो वाटर साइन होते हैं, इवन दो उनके साथ एयर साइन भी है। बट आई लव, लाइक मेरे कमरे में डॉल्फिन्स पड़ी हुई हैं, मेरे कमरे में बटरफ्लाइज हैं, मेरे कमरे में सारी वो चीज़ें हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार है, और तमाम अल्लाह की मखलूक़ात है। तो जेमिनीज़ के लिए भी ये बड़ा चेंजिंग टाइम है। ये चेंज, माइंड फ्रेम चेंज होगा, लाइफ चेंज होगी, बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी, और वो उनको इसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाना है और खुशहाली की तरफ ले जाना है। सो कोशिश करें कि जो बेकार चीज़ें हैं ना उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, एक डप लगा दें। यू नो डप क्या होता है? जब हम बच्चे होते थे ना, तो हमारे पास स्विमिंग पूल्स तो होते नहीं थे, तो हम क्या करते थे कि हमारे बाथरूम में एक वो सीमेंट की ऐसे बनी हुई थी, तो हम नाली के ऊपर डप लगा देते थे, और पानी इतना इतना जमा हो जाता था, तो हम उसे मछली की तरह नहाते। तो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ज़रूरियात को डप लगाना सीखें। नीड क्या है, नेसेसिटी क्या है, वो चीज़ क्या है जो आपके दिल को खुश करती है। अगर आपका दिल खुश हो रहा है इस चीज़ को देख के, गो बाय इट। मैंने फ़िरोज़ी जूड़ा ख़रीदना है, कोई मुझे गिफ्ट भेजना चाहता है तो यू मोस्ट वेलकम। मैं अपना एड्रेस बता देती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे फ़िरोज़ी रंग के सूट भेजें। मैंने अगले 6 महीने सिर्फ फ़िरोज़ी कलर पहनना है। इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे, गपशप मारते रहेंगे, अच्छी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, और मैं आपको आपके हॉरोस्कोप साइंस के बारे में जो अजीबो गरीब बातें भी हैं वो भी बताती रहूँगी। थैंक यू जी।